پورے سر آزادی داستان رسول. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، تو جو تمام زمین و آسمان، ارض و سماء، کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا خالق ہے. تمام حمد و ثنا اور درود وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر درود و السلام، اور حضور کے اصحاب کرام پر السلام لاکھوں اور کروڑوں السلام. میں ہوں آپ کا میزبان کیسر عمران، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم. آج کی ویڈیو میں ہم مقصد امام حسین علیہ السلام کی دوسری قسط شروع کریں گے. اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا ہے، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوستو، واقعہ کربلا، شہادت امام حسین علیہ السلام تاریخ اسلام کے تناظر میں ایک بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے، جس کے جو اپنے نتائج اور اثرات اور مقصد کے تناظر میں بہت ہی اہم اہمیت کا عامل ہے. مقصد امام حسین، شہادت امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے، اس پہ ہم بحث کریں گے اور بات کریں گے، اور اس کو تاریخی تناظر میں دیکھیں گے اور تاریخی پس منظر میں دیکھیں گے کہ اس وقت کیا حالات تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے کیوں یہ اتنی بڑی قربانی پیش کی، ان کا مقصد کیا تھا اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. دوستو، جیسا کہ آپ پچھلی ویڈیو میں سن چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ اور آپ کے علم میں ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا چرچا جو ہے وہ پہلے سے کر دیا گیا تھا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو متعدد حدیث میں خبر دے چکی ہے. تو اس لحاظ سے کہ بہت اہمیت کی ہمارے 60 ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو یزید تخت حکومت پر بیٹھ چکا، جس کا کردار نہایت ہی خراب تھا، جو شراب، زنا اور محرمات کے حرام کو ملوز خاطر نہیں رکھتا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے محرمات کا نکاح بھی حلال کر دیا تھا. بدبختی کی شادی تھی، اور جو دین کی حدیں کو مٹانا شروع کر دیا. تو وہ حکومت پر بیٹھ گیا، تو اس نے گورنر ولید بن مغیرہ، جو کہ مدینہ شریف کا گورنر تھا، اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسین علیہ السلام، ان نے نفوس قدسیہ سے بیعت لینے کا خط لکھا، اور ان کو حکم دیا کہ تم ان 5 شخصیات سے بیعت لو، تاکہ جو میری حکومت کو خطرہ لاحق نہ ہو. تو ولید بن مغیرہ نے ان 5 ہستیوں کو وقتاً فوقتاً خط لکھا، بلایا، تو ان 5 ہستیوں نے انکار کر دیا بیعت کرنے سے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی بلایا. جب امام حسین علیہ السلام نے ولید کے دربار میں گئے، تو ولید نے
عرض کیا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے اور وہ آپ سے بیعت کا طلبگار ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ امام پاک نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی قیامت تک بیعت نہیں کر سکتا، کہ گویا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہدایت کا سرچشمہ ہوں، میری رگوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے اور میرے خون میں ولایت علی مرتضیٰ علیہ السلام شامل ہے، تو مجھ جیسا اہل حق کا جو ستارہ ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ کفر و شرک کے اس نمائندے سے کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا اس سے مقصد تھا کہ امام حسین علیہ السلام آنے والی نسلوں کے لیے بھی پیغام دے رہے تھے کہ قیامت تک جب بھی کوئی ظالم جابر اپنے ظلم کے ذریعے اہل حق سے بیعت طلب کرنے کی کوشش کرے گا، تو جو میرے پیروکار ہوں گے، جو میرے چاہنے والے، جو میرے راستے بیان ہوں گے، وہ کبھی بھی اس ظالم کے آگے بیعت نہیں کریں گے، سر کو نہیں جھکائیں گے، یہاں تک کہ اپنا سر کو کٹا دیں گے۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے یہ ایک باب کا ابتدائیہ رکھ دیا کہ کربلا واقعہ جو ہے شہادت امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا باب کو کھول دیا ہے، اور قیامت تک لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں، اہل حق کے پیچھے اگر تم کو اپنی جان و مال بھی قربان کرنے پڑے تو اس سے گریز مت کرو۔ اسلام کی سربلندی، دین حق کی بلندی کے لیے اپنا تن من، اپنا مال و عیال کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کریں۔ اور روز محشر تک امام حسین علیہ السلام نے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دین کی بلندی کے لیے کسی چیز پر بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہ کریں۔ تو اس کا جو نتیجہ ہے پھر وہ انشاءاللہ امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام، اس وقت تک امام حسین علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی اور ختم اس کو امام محمد مہدی آخر الزمان کریں گے، اور انشاءاللہ اہل حق باطل پر غالب آئے گا، اور انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پر سربلند ہوگا۔ آج کی ویڈیو تک اتنا ہی، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ کو اس سے آگے پھر پیش کر بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی کب شروع کی اور کس طرح کے واقعات جو ہے وہ اگلی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر آپ مجھ کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کاروان کربلا اور صدائے انقلاب کو فالو کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔